بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. تمام قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی واسطے، جس اللہ دا ساڈے تے بہت بڑا احسان اور فضل ہے کہ اللہ پاک نے سانو اپنے گھر دے اندر بیٹھ کے اپنا قرآن اور صاحب قرآن دا فرمان سننے دی توفیق عطا فرمائی ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھی گرامی اتھے. صاحبو عزیز ساتھیوں، دوستو، بزرگوں اور گھراں دے اندر میری ماواں، بہناں، بیٹیاں، بڑی ہی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے اپنا قرآن اور صاحب قرآن کا فرمان سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میرے تو قبل میرے محترم بھائی شیخ مولانا ابو بکر سلفی صاحب حافظہ اللہ تعالی بدگمانی کے حوالے دے نال بڑی فی البدی گفتگو فرما رہے سن، اور یقین جان گئے کہ یہی سلسلہ چل رہا ہے. اسی دوسرے دے بڑی جلدی بدگمان ہو جانے کہ یہ بندہ ہے ہی میرے خلاف، انہوں بیچارے نوں بھاویں کسی گل کا پتہ ہی نہ ہوئے. سانو بدگمانیاں تو اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ سارے نوں مکے لے جائے. کوئی نہیں کہنا اچھی کہہ دے. اللہ تعالیٰ سارے نوں مدینے لے جائے. انسان دنیا تے چار چیزاں نال بڑی محبت کرتا ہے. کنیاں چیزاں نال؟ چار چیزاں نال. پہلے نمبر تے انسان اپنے پیسے نال بڑا پیار کرتا ہے. کئی بندے میں ایسے ویکھے نے ساری زندگی ٹوٹی جُتی پائی ہوندی انہاں نے، لنڈی کمیز پائی ہوندی ہے، گھر پیسے جوڑ جوڑ کے نہ آپ کھانے نہ کسی نو کھان دینے، تے ایویں دنیا تو ٹر جانا. نہ وہی زکات ادا کرنی، نہ صدقہ خیرات کرنا. یعنی پیسے کے نال اتنا پیار ہے. اور دوسری چیز، انسان اپنی اولاد نال بڑی محبت کرتا ہے، اولاد نال بڑی عقیدت رکھتا ہے. اور تیسری چیز، انسان اپنی عزت نال بڑا پیار کرتا ہے کہ دنیا چلے جائے لیکن میری عزت محفوظ رہنی چاہیے. اپنی عزت کا دفاع کرتا ہے ہر جگہ تے، ہر مقام تے. اور چوتھی چیز، انسان اپنی جان دے نال بڑی محبت کرتا ہے کہ میری جان بچ جائے.
جدو کوئی ایسا معاملہ پیش ہوتا ہے، جاؤ کسی ہسپتال کے اندر، بندہ جدو وینٹیلیٹر پہ پیا ہوتا ہے، اللہ بیماروں کو تندرستی عطا فرمائے. یقین جانیے جدو وہ منظر بندہ دیکھتا ہے نا، کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی محلے دار، کوئی اپنے علاقے کا ہلکا احباب دے وچوں بندہ وینٹیلیٹر تے لیٹیا ہوندا ہے، انہوں نالیاں لگیاں ہوندیاں نے تے گھر والے کہتے ہیں، بلکہ اگر وہ اس حالت تے جان تو پہلو میرے پکا یقین ہے یہ بات ضرور کرتا ہوئے گا کہ میرا ساری دولت بھی ٹر جائے نا کہ میری جان بچانے کی کوشش کرتا. یعنی چار چیزاں کے نال انسان بڑا پیار کرتا ہے، اپنے پیسے نال، اپنی جان نال، اپنی اولاد نال اور اپنی عزت کے نال. اور بعض دفعہ ایسے معاملے پیش ہوتے ہیں اس دنیا کے اندر کہ انسان ایک چیز کو حاصل کرنے واسطے تین چیزیں قربان کر دیں، وہ ہے عزت. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے عزت بچانے واسطے پیسے کی بھی پرواہ بندہ کرتا، بالکل بندہ خرچ نہ ہوئے، وگرنہ بندہ عزت واسطے ساری دولت بھی رڑ جائے تو کہنا لگ جائے لیکن عزت بچ جائے. بعض دفعہ بندہ عزت بچانے واسطے اولاد کی قربانی بھی دے دیتا ہے. بعض دفعہ بندہ اپنی عزت بچانے واسطے جان دینی پہ نا، جان دے دیتا ہے، کہتا چلو مر دے جانا نا، لوگ یہ کہیں گے مر گیا پر عزت بچا لیں. یعنی عزت دے نال بھی بڑا پیار ہے. اور عزت ادا کرنے والا کون ہے؟ اے جڑیاں جھوٹیاں اسی عزت لبدے پھر رہے ہیں نا، اسی سمجھتے ہیں جہاں کوئی ڈالر بڑے نے وہ بڑا عزت والا ہے. جہاں کوئی رشتہ دار باہر گیا نا، ساؤتھ افریقہ، یو کے، یو اے دے اندر، امریکہ دے اندر، بیرون ملک دے اندر کتے کام کرنے واسطے، بھئی بڑی عزت ہے، بڑا ٹھاٹ ہے. جہاں کو جناب کوئی بڑی گاڑی ہوئے اسی کہنے ہیں بڑی عزت ہے، پھر اسی انہاں لوگاں دی عزت کر رہے ہیں جنہاں کو کڑی ہونے اسی گالا کھڑ گئے، ڈر دے کہ ساری عزت ہوئے اسی جناب انہاں نو ڈر دے سلام کریں گے، وہ پاویں ادھے ہاتھ نال سلام لین پڑے گا، ڈر دے سلام کریں گے. بھئی یار میری عزت ہے. اسی جھوٹے وہ لوگ جنہاں دا نہ دین نال تعلق، نہ رب دے قرآن دے نال تعلق، نہ نبی دے فرمان نال تعلق، اسی کہنے ہیں کسے بڑے جاگیردار دے نال تعلق بڑھ جائے عزت مل جائے گی، کسے بڑے نمبردار نال تعلق بڑھ جائے عزت مل جائے گی، کسے بڑے پیسے والے نال ڈی سی او، ڈی پی او دے نال ایم پی اے، ایم این اے، منسٹر نال تعلق بڑھ جائے عزت مل جائے گی، عزت بڑھے گی. لیکن اللہ دی قسم ہے یہ سارے جھوٹیاں عزتاں نے حقیقی عزت عطا کرنے والا کون ہے؟ بولو عزت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اللہ واسطے نے تے جنوں میرا رب عزت دین دے آ جائے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. ساری کائنات مل کے انہوں ذلیل نہیں کر سکتی، لیکن جنہوں میرا اللہ ذلیل کرن دے آ جائے ساری کائنات مل کے انہوں عزتاں نہیں عطا کر سکتی. نہ پیسے نال عزتاں ملدیاں نے، نہ مال و دولت، نہ گڈیاں تے کوٹھیاں نال عزتاں ملدیاں نے. اگر کائنات کے اندر عزتاں چاہنا ہے او کبھی کلا بیٹھ کے سوچیا کر، بندہ سوچدا ہے فلاں بندے نال تعلق بن جائے لوگ میری عزت کریں گے. اور یار سوچیا کر کہ تو اپنا تعلق رحمان دے نال بنا لوے جیڑا سارے نو عزتاں عطا کرنے والا ہے، جیڑا ساری عزتاں دا مالک ہے، جیڑا
جڑا 14 طبقاں دا بادشاہ ہے جیدی بادشاہی نو کبھی زوال نہیں آ سکتا دنیا دے آج کوئی بادشاہ ہے کل کوئی گداگر ہے دنیا دے آج کوئی وزیر ہے کل کوئی جناب جیلاں دے اندر اسیر ہے لیکن میرا اللہ جنوں عزت عطا کرم دے آ جائے کائنات دے اندر انہوں جناب ذلیل کوئی نہیں کر سکتا عزت عطا کرنے والا میرا اللہ جڑا اللہ اوے تختاں تے بیٹھ کے جڑے اوے موج لوٹ دے اوے تختاں تے بیٹھ کے جڑے ایک ایک لفظ تے غور کرنا اوے تختاں تے بیٹھ کے جڑے اوے موج لوٹ دے او چاہے تے اٹھا کے انہاں جیل سٹ دے اوے تختاں تے بیٹھ کے جڑے اوے موج لوٹ دے او چاہے تے اٹھا کے انہاں جیل سٹ دے او قیدی بنے اج دے او قیدی بنے اج جڑے او کل دے وزیر اللہ ہی علا کل سارے بولو اللہ ہی علا کل شیء قدیر او چاہے فرعون جیب موسیٰ تائی مارنا اور رب سچا آکھے میں تیرے کار پالنا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا او میرا اللہ عزت عطا کرنے والا ہے کائنات کے اندر رب تو علاوہ عزت کوئی نہیں عطا کر سکتا فرعون نے کیا سی میں موسیٰ پیدا نہیں ہو دینا آج بھی جنہیں لوگ کہتے ہیں میں فلانے نو اوپر نہیں ہو دینا میں فلانے نو نہیں کرن دینا میں فلانے نو آؤ نہیں کرن دینا لانا میرے ویر بڑے بڑے آئے تھے دنیا تو چلے گئے چاہے فرعون جیب موسیٰ تائی مارنا اور رب سچا آکھے میں تیرے کار پالنا اے دے ہتھوں آنی ہے اے دے ہتھوں موت تیری آنی ہے اخیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر اور یوسف نو پائیاں پہلے وہ کھوے چ سٹیا کار کے غلام پھر مار سٹیا اگر یوسف دے پائیاں نو پتا ہوندا کہ کھوے چ چھال مارنا مصر دے تختاں دا بادشاہ بن جانا انہاں پہلے چھالاں آپ مار دینیاں ساڑے انہاں آپ کھوے چ ڈگ پینا سی اور یوسف نو پائیاں پہلے کھوے سٹیا کار کے غلام پھر وچ سٹیا اوے آئے دانے لین پھر او بن کے فقیر آئے دانے لین پھر انہاں کہ یوسف نو مصر دے بازاراں دے اندر ویچ دے یوسف نو پاپ دیاں نظراں تو جدا کر دیتا ہے یوسف نو کنویں دے وچ سٹ دیتا ہے اے میرا اللہ عزت عطا کرنے والا اج وہی ہاتھ دے اندر جناب پیالے پکڑ کے چلینا دے اندر لگے نے توڑے پھڑے نے آئے پھر بن گے آئے پھر تانے لین وہ بن کے فقیر اللہ ہی علا کل شیء قدیر میرا اللہ عزت عطا کرنے والا ہے ایسے بات میرا پتا قرآن عام کر کے بھروا رہے ہیں من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا عزت عطا کرنے والا کون ہے وہ چاہے کہ بندے نے پلے ککھ نہ چھڑے وہ چاہے کہ انہوں بادشاہ بنا چھڑے آج اسلام آباد اندر دو پہل کے جا رہی ہیں تے انہاں دوواں دے وچوں عزت ایک نو ملنی ہے تے عزت عطا کنے کرنی ہے تے مسجد اندر بیٹھے ہو دعا کرو یا اللہ جیڑا تیرے دین واسطے ٹھیک ہے نا اسی عمران خان دا نام لینے نہ نواز شریف دا نام لینے اللہ کی قسم حرم دے اندر بھی یہی دعا کی تھی یا اللہ جیڑا انہاں دوواں وچوں ملک واسطے دین واسطے بہتر ہے اللہ انہوں اقتدار دے اندر قائم رکھے جیڑا دین واسطے بہتر نہیں جیڑے تیرا اسلام واسطے بہتر نہیں وہ چاہے کوئی بھی ہوئے وہ دی سانو بھی لوڑ کوئی نہیں وہ دی رحمان تینو بھی لوڑ کوئی نہیں اللہ ہی دعا مدے سننے والا ہے اللہ ہی عزت عطا کرنے والا ہے کہ جنہوں میرا رب عزت دین دے آ جائے چلتا بلال مکے دیاں گلیاں اندر تے پیراں دی آواز جنت اندر سنائی دے رہی ہے اللہ تو سارے نو مکے لے جائے آمین جی آمین کہہ دو آمین میں اس واسطے بار بار کہہ رہا بھی چند دن ہوئے مکے تو آیا
میں کہا چلو آج کچھ گلاں مکے دی میں ہو جان اور مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا اے مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا اے اوے چھتی چھتی لے جا ربا ترسیاں نے اکھیاں ایک تیرے گھر دیاں تنگ میں رکھیاں اظہر منگدا دعاواں اظہر منگدا دعاواں اے سارے منگدے دعاواں دل بڑا کردا اے مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا اے چھتی چھتی مکہ تے مدینہ دکھا دے تو آقا دے روزے دی زیارت کرا دے تو چھتی چھتی مکہ تے مدینہ دکھا دے تو آقا دے روزے دی زیارت کرا دے تو اے مک جانے اوتھے ہوا دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا اے اوے مکے دے بازار ویکھاں مدینے دیاں گلیاں جتھے میرے آقا نے نایاں نے تلیاں اوے مک جانے اوتھے ساواں اوے مک جانے اوتھے ساواں دل بڑا کردا اے سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا اے ساڈے آن تو نا 2 دن پہلا نال دے ہوٹل دے اندر ایک دو میاں بیوی گئے سن میرے خیال ہوتے خامن دی عمر ہونی 30 تو 35 سال دے درمیان صبح تہجد دی نماز پڑھ کے بیٹھا ہے تے بیٹھے نال ہی اپنے اللہ نو پیارا ہو گیا موت آ گئی وہ دی بیوی ہونے نال ہے یقین جانو جدو اس بیٹی دا اس بہن دا حال ویکھیا کہ دیارے غیر دے اندر 3 بچے چھوٹے چھوٹے جڑے پاکستان دے اندر انتظار کر رہے ہوں گے کہ ساڈے ابو نے آنا عمرہ کر کے ساڈی امی آ رہی عمرہ کر کے ماں انتظار کر رہی ہوئے گی بھائی انتظار کر رہے ہون گے جدو اچانک اطلاع ملی ہوئے گی کہ تہاڈا ابو ہمیشہ واسطے تہانوں چھڈ کے چلا اللہ جی میرے بھائی اے بیٹا حماد ہے انہاں دے والد محترم بھائی احمد مرحوم اللہ اسی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے کوئی اسی کہتے ہیں یار عمر جان والی نہیں سی لیکن یہ تو میرے اللہ کو پتا ہے کہ عمر کیڑی جان والی ہے تے کیڑی نہیں جان والی باہر کیف میں دعا کرنا اللہ میرے سبیر دی قبر و جنت کا باغ بنائے اللہ نے بچیاں کو اپنے والد واسطے صدقہ جاریہ بنائے کئی چہرے نہ میرے نظر نہیں آ رہا ہے میں آیا پتہ لگا جی چاچا حسین بھی فوت ہو گیا ہے اور ایک دو دوستاں دے بارے پتہ چلیا پھر کئی ایک مسجد اندر بیٹھے ہوندے سانوں نظر نہیں آ رہا ہے ایک دن ایسا ہونا ہے نہ میں نظر آنا ہے نہ تساں نظر آنا اسے واسطے کہنے والا کہندا ہے نا کہ ہریل توتا تے لمیاں لمیاں ہوئے اوے پاگاں والیو نہ پتھر مارو تے وطن پردیسی ہوئے اوے سہ سہ جوڑ میں سنگت دے ڈٹھے تے آخر بتھاں پئیاں سنتے وہ شکل یاد نہ رہیاں شام پئی تے دیگر ویلا تے پنچھی گھرانوں آئے او نہیں آئے محمد بخشان تے موت جنانوں
تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے میرا بیٹا عرفان والدہ ٹر گئی کسی دی ماں چلے گی کسی دا باپ ٹر گیا یہ تے میرے اللہ دیاں مرضیاں نے رب جنوں جدوں لے جائے لیکن دعا کریا کر اللہ موت دے تے عزت والی دے چھڈے اللہ موت دے تے عزت والی عطا کر چھڈے دعا کریا کر اللہ دنیا تے کسی دا محتاج نہ بنائے اللہ تینوں تے مینوں اپنی اولاد دا بھی محتاج نہ بنائے اللہ ساڈیاں اولاداں نوں بھی کسی دا محتاج نہ بنائے اے میرا عزت میرا اللہ عطا کردا بلال چلدا مکے دی جر زمین تے بلال چلدا مکے مدینے دیاں گلیاں دے اندر اللہ نے عزتاں اینیاں عطا کیتیاں نے بلال چلدا پیراں دی آواز رب دی جنت اندر آ رہی ہے اوے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا اوے کالا رنگ تے حبشے دے رہن والا کیتا پیار بلال نے دل لا کے وہ کرنا چھڈ دے بلال نو کہنے کافر ہتھاں پیراں دیاں تلیاں وچ گل لا کے او بلال کبے میں عزتاں ایویں نہیں کرتیاں او بلال کبے میں کلمہ نہیں چھڈنا تسی ویکھ لو اپنا دل لا کے او رب نے حسن بلال دا بن چھڑیا ہر ایک ہور دے متھے دے دل لا کے یہ میرا اللہ عزتاں عطا کرنے والا ہے من کان یرید العزت وللہ العزت جمیعا ساری عزتاں دا مالک کون ہے رب دا نام ہوئی لیندے ہو یار اچھی کہو ساری عزتاں دا مالک کون ہے عزتاں عطا کرنے والا کون ہے اس واسطے اپنا تعلق اپنے رحمان نال جوڑ لے اپنا رشتہ اپنے رب نال جوڑ لے چھڈ دے دنیا دے ایریاں غیریاں نو چھڈ دے ندیاں چودھراں تو میں پریشان نہ ہویا کر کسی امیر دی امانت ول ویکھ کے پریشان نہ ہویا کر اللہ دی قسم ہاں ہاں بڑے ایسے مالدار لوگ نے جڑے رب کولوں بڑا ڈردے نے جڑے نمازاں پڑھدے نے جڑے اپنے اللہ دے کولوں ڈردے نے آ نگر کائنات دے اندر عزتاں چاہنے دو چار اعمال دس کے اپنی بات کو ختم کرنا جڑا بندہ چاہندا مینوں کائنات دے اندر عزت مل جائے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین جڑا بندہ چاہندا مینوں کائنات دے اندر عزت مل جائے او قرآن دے نال پیار کرے قرآن دے نال محبتاں کرے قرآن دے نال عقیدت کرے قرآن پڑھے تے قرآن دے عمل کرے اللہ قرآن دی وجہ تو جہان دے اندر عزتاں عطا کر دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے دا جنازہ پڑھایا تے بندہ بڑا غریب ہے اسی تے غریباں دے جنازے میں جاندے ہی نہیں سانوں پتہ ہے تے کیڑا کو سانوں کام پینا ہے جویں وہ کہندے نے امیر دا مر گیا پتا تے سارا پنڈ ٹکا ماڑے دی مر گئی ماں تے کسی نے لیا نہ کوئی نہیں پوچھن والا لیکن تیری میری نظر اندر عزت نہ ہوئے عزتاں عطا کرنے والا کون ہے میرے آقا جنازہ پڑھایا جنازے تو فارغ ہوئے این کر کے صحابہ میرے نبی نال مصافحہ کر رہے ہیں اللہ دی قسم جدوں بندہ وہ تھاواں ویندا ہے نا جتھے میرے نبی دیاں تلیاں لگیاں نے کیا منظر ہوندا ہے اوے عرب شریف دے صدقے جائیے جتھے بکریاں یار چرائیاں اوے قدم قدم تے میں بوسے دیواں جتھے تلیاں نبی نے لائیاں مدینے کے بدر کے درمیان ایک خون ہے جتھے میرے نبی نے اپنا لب پایا تے میرے نبی دا لب وہ ساڈے تھوک دے اندر بیماریاں نے میرے نبی دے لب دے اندر اللہ نے شفاواں رکھ چھڑی تے پھر ایسا منظر پھر اوتھے شاہ یاد آیا تے میں سنایا دوستاں نوں
کہ لب لگیا تے پیڑا مکیاں نے میرے نبی دا لب اوے لب لگیا تے پیڑا مکیاں نے اوے جڑ گئیاں ہڈیاں ٹوٹیاں نے کیا باتاں نے لب دی تشیر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں تو میں پگواراں صرف پاکی نہیں سارا جگواراں صرف پاکی نہیں سارا جگواراں کیا باتاں سیما دویر دیاں باشانہ بدر منیر دیاں سونیا شیر تے نعتاں میں پڑھ جاواں مر جاواں اوے پڑھتے ہاں اے کیسی موت ہونی ہے اوے پڑھتے ہاں میں مر جاواں لوکی گلاں کرن میری اخیر دیاں واشانہ بدر منیر دیاں بندہ نبی دی شان بیان کردا دنیا تو ٹر جائے تے ادھر بڑی عزت کی ہو سکتی جی میں میرے استاد محترم ساڑی جماعت مرچی جمعیت حدیث عالمی لاہور دے امیر قاری عبدالمتین اصغر صاحب رحمت اللہ علیہ بیگم کوٹ چوک دے اندر رب دا قرآن پڑھ دے اللہ دے کول ڈول رب دے قرآن دی تلاوت کرتے رحمان دے کول چلے گئے اور ساڑی جماعت دے بہت بڑے ایک خطیب میاں محمود عباس صاحب جو کہ ناظم اہل مرچی جمعیت حدیث پاکستان پنجاب دے احرام بنے طواف کیتے کہتے ہیں چلو سوا مروا بعد سے کر لینے لیٹے نے تو رب نو پیارے ہو گئے احرام دی حالت دے اندر ایک عزت ادا کرنے والا کون ہے اللہ میرے آقا ان کر کے مسافہ کر رہے ہیں صحابہ دے نال انہاں مسافہ کرنے والے وچ فرشتیاں دا سردار جبریل بھی ہے جدوں جبریل مسافہ کرتے میرے آقا دے نال میرے آقا پوچھتے ہیں جبریل کدھر آئے کہتا ہے سونیا اینا جنازہ پڑھنے واسطے آیا کلہ نیجے آیا 70,000 فرشتہ بھی نال آیا میرے آقا فرمان اے عزت نا اے عزت ہے کہ جناب فرشتیاں دا سردار آیا ہے جناب نال فرشتے آئے نے میرے آقا پوچھتے ہیں یہ دے اندر کیڑیاں خوبیاں نے جیدہ جنازہ تو آسمان تو پڑھنا ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں آج دا مفتی جنازہ پڑھاؤں ہے آج دا شیخ جنازہ پڑھاؤں ہے آج دے بڑے بڑے جناب اکابرین جنازہ پڑھاؤں دے میں وہ دی عزت عظمت اس قسمت دے کیا کہنے کہ جیدہ جنازہ آمنہ دے لال پڑھا رہے ہیں جنہ دے بارے رب دا قرآن کہہ رہے اللہ قد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے آقا کیسا منظر ہوئے گا جنہوں میرے آقا کہنے ہونگے اللہم من احییتہ من نار فاحیہی علی الاسلام جنہوں میرے آقا پڑھ دے ہونگے اللہم جل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ جنہوں میرے آقا سے دعا کر رہے ہونگے آئے آئے اللہ میں قربان جاواں میرے آقا کو جبریل فرماندے نے سونے اور دے دیا خوبیاں دا پتہ کوئی نہیں ایک خوبی دے اندر اے چل دیا پھر دیا سورہ اخلاص دیا تلاوتاں بڑیاں کردا سی پڑھدا سے قل هو اللہ احد قرآن دی چھوٹی جی سورت اے پڑھدا سی اللہ نے عزت کینی دیتی کہ آسمان کو جبریل جنازہ پڑھنے واسطے آئے تے جیڑا بندہ پورے قرآن کو پڑھدا ہے تے پھر اللہ عزت عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا پڑھو گے نا انشاءاللہ عربیاں دے اندر دو خوبیاں میں اوتھے مکے مدینے بڑیاں دیکھیاں ایک تے وہ نماز نہیں چھڑدے جتھے بھی جا رہے ہیں گڈی نوں فوراً کھڑا کرنا نماز پڑھ لینی دوسرا ہر نماز کے بعد قرآن دی تلاوت ضرور کر دے
چاہے کوئی 2-4 آیات ہی پڑھ لے کیوں ایسا دیکھا ہے ہوتا ہے قرآن دی تلاوت اور نماز دی پابندی یہ دونوں چیزیں ساڈے اندر کوئی نہیں الا ماشاءاللہ وہ نعرے ایسے بڑے مار رہے ہیں میرے بڑا پیار ہے نبی پاک نال بڑی محبت ہے بڑی عقیدت ہے تے عزت اگر چاہنا ہے پھر قرآن نال پیار کرنا ہے عزت چاہنا ہے تے کدے نال پیار کرنا ہے قرآن دے نال میدان احد دے اندر گئے نا اور احد دے میدان اندر کیتے صحابہ نو شہدائے احد نو میرے محبوب نے دفنایا میرے آقا ایک قبر کے اندر 2-3 صحابہ نو رکھ دے تے میرے آقا فرماتے پہلو انہوں لے کے آؤ جنہوں قرآن زیادہ یاد ہے پہلو میں انہوں قبر کے اندر رکھنا ہے جنہوں قرآن زیادہ یاد ہے اللہ تعالیٰ پہاڑ دیا زیادہ نشیب فرما دے یہ بہت پہاڑ بھی ہوئے جتنا میرے آقا پیار کر دے سن تے یہ پہاڑ میرے محبوب نال پیار کر دے اور پھر ادھر سید الشہداء دی قبر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصعب بن عمیر او مصعب بن عمیر کہ جدو مسلمان نہیں ہوئے بڑے امیر سن ایک لباس دوبارہ سے بے تانی سن کر دے ماں دی خواہش ہوندی سی سب نالوں اچھی خوشبو میرا مصعب لگائے لیکن جدو میرے نبی دا کلمہ پڑھ لے آئے واہ مصعب میں تیری عصمت قربان جاواں جدو میرے آقا بیندے نے مصعب بن عمیر جا رہے ہیں اینا بٹنا دی جگہ تے میرے نبی دے پروانے نے کنڈے لائے ہوئے نے میرے نبی دے یار نے بیندے نے مصعب بن عمیر دیا پیرا دے اندر جتی کوئی نہیں ہے اے او نبی دے یار نے جنہ دے بارے قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں اللہ فرماتے نے وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ تعالیٰ جدو شہید ہوئے نے کفن دین لگے نے کفن واسطے کپڑا کوئی نہیں سر ٹکدے نے پیر ننگے ہو جاندے نے پیر ٹکدے نے سر ننگا ہو جاندا ہے لیکن اللہ نے انہاں نوں عزتاں بڑیاں عطا کیتیاں اللہ نے بڑا مقام عطا کیتا ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اپنے قریب جا صحابی کا جنازہ پڑھایا ہے میرے آقا نے لالٹین پکڑی ہے جنازے دے نال نال جا رہے ہیں بقیع قبرستان دے اندر جا رہے ہیں ہائے اللہ میں قربان جاواں جدوں بندہ بقیع قبرستان دے اندر جاندا ہے بندہ کہندا ہے کہ ایتھے 10,000 نبی دے یار سنتے نے ایتھے علامہ شان سنتا ہے ایتھے میری ماں عائشہ سنتی ہے ہائے میں قربان جاواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے روضہ مبارک تو سلام کر کے جدوں بندہ اگے جا رہے ہیں اس سراغ دے اوتے میرے آقا دا نام لکھیا ہے جناب ابو بکر دا نام لکھیا ہے جناب عمر دا نام لکھیا ہے جدوں میں جناب ابو بکر دا نام پڑھیا میں کہا ابو بکر اللہ نے تینوں کنیاں شاناں دتیاں نے نعوذ باللہ بدبخت تینوں مندا بولدے نے گالیاں دیندے نے ہائے میں قربان جاواں اللہ نے جناب ابو بکر نوں عزت عطا کر دتیاں او جیتی یار دا پہلا نمبر ہے وہ اج بھی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گئے سارا ابو بکر پھر کہہ دیو جیدی یاری دا پہلا نمبر ہے اج بھی روزے دے اندر ہے میرے نبی دا پیارا ابو بکر جگ من گئے سارا ابو بکر جد اے زمانہ میرے آقا دا جد زمانہ دشمن ہے اے زمانہ جدو اے دشمن میرے آقا دا زمانہ ہے اس ویل بھی ابو بکر نبی دا دیوانہ ہے رب نے یار نو یار دیتا نالے توڑ دا پہرے دار دیتا
ابو بکر جگ من کی سارا ابو بکر اللہ تعالیٰ اتھے لے جائے ممبری روضۃ من ریاض الجنہ جنت باغ دے اندر بندہ جدوں نفل پڑھدا ہے او دا نظارہ ہی کیسا ہے اللہ پاک نے نا دو دفعہ موقع دیتا ایک دفعہ بالکل روضہ پاک دے نال اور دوسری دفعہ نبی علیہ السلام نے ممبر دے نال بالکل ممبر دے نال میں کہ یا اللہ اکھاں تو آنسو نکلے میں کہ یا اللہ میرے ورگا بندہ بڑا گنہگار کم عقل کم علم اللہ نہ علم ہے نہ عمل ہے اللہ تو جنت دے باغ کے اندر بٹھایا ہے تے نبی پاک دے اس ممبر تے بٹھایا ہے جتھے میرے محبوب دے قدم لگے یہ سارے اختیارات کدے کول نے عزت عطا کرنے والا کون ہے بولو عزت عطا کرنے والا کون ہے میرا اللہ عزت عطا کرنے والا ہے کیونکہ رب دا قرآن کہہ رہا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا سارے عزت اللہ واسطے نے اللہ ہی عزت عطا کرنے والا ہے پہلا تعلق بنا لو جیڑا بندہ کائنات کے اندر عزت جاندا ہے قرآن دے نال تعلق جوڑ لے قرآن دا رشتہ بنا لے اللہ انہوں کائنات کے اندر عزت عطا کر دے گا آئیے دوسرا عمل جیڑا بندہ کو جاندا ہے کہ میں دنیا کے اندر میری عزت مل جائے میرے اپنے علاقے کے اندر عزت مل جائے رشتے داراں کے اندر عزت مل جائے برادری کے اندر عزت مل جائے دوستاں کے اندر عزت مل جائے آنا جیڑا بندہ عزت دا مطلب پچھلی رات اٹھ کے اپنے رب دے سامنے گڑ گڑایا کر پچھلی رات اٹھ کے رب دے سامنے رویا کر تہجد دا ویلا ہوئے ساری دنیا ستی ہوئے تو پچھلی رات اٹھ کے قیام دی حالت کے اندر کھڑا ہو جایا کر اپنے رب دیا حمداں بیان کریا کر اپنے اللہ دیا ثناواں بیان کریا کر کہ کیا کر ان صلاتی و نسکی و محیای ومماتي لله رب العالمين اللہ میری نماز بھی تیرے واسطے اللہ میری قربانی میری زندگی میری موت ساری اللہ عبادتاں تیرے واسطے نے التحیات للہ والصلوات للہ والطیبات للہ قولی والی جانی باتاں ساریاں کینے واسطے نے سب کچھ اپنے اللہ دے سامنے حاضر کر دیتا ہے مکے بھی بننا چاہتا ہے لیکن لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک بندے نے حرام بننے ہوندا بے این ہی جو بندے نوں کفن کرنا آ جاتا ہے اگر بندہ ادھر توجہ کرے نا تھوڑی جی جب بندے نو آخرت یاد ہوندی ہے جدو بندہ حج سے جاندا ہے عمرے سے جاندا ہے تے جناب احرام بند ہے پھر انہوں وہ یاد ہوندا ہے کہ ایک وقت یہ بھی ہونا وہ بھی نصیبہ نال ملتا ہے کفن بھی نصیبہ نال ملتا ہے وگرنہ میں دیکھیا بڑے بڑے لوگ جنہوں اللہ نے کفن بھی نصیب نہیں کیتا اللہ تو دعاواں دے سن والا نہ موت نہیں دے عزت والے دے اللہ جنہیں تیرے دیوانے تیرے پروانے اللہ مسجد پر ہی ہے اللہ تو دعاواں دے سن والا ہے اللہ عزتاں والی موت عطا کر دے اللہ جڑی زندگی رہ گئی عزتاں والی عطا کر دے اللہ تعالی سارے عزت دے نال عمرے تے لے جائے اللہ حج تے لے جائے جدوں تسی عمرے حج تے جاؤ نا تے پھر کہو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نوں سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نوں سانو رب نے بلایا اسی چلے عمرے حج نوں ساڈی اے ہوئی ہے دعا اللہ لے جائے سب نوں ساڈی اے ہوئی ہے دعا اللہ لے جائے سب نوں او جہاد وچ بہ کے جدوں اسی مکے جاواں گے بیت اللہ دے دوالے پھر چکر لاواں گے اوے کل پاک احرام لا کے اپنی پگ نوں سانو
سانو رب نے بلایا سی چلے عمرے حج نو پتا تے کہنا لبیک اللہم لبیک پچھلی رات اٹھ کے اس رب دے سامنے ڈرلے ماریا کر اوتھے بھی بندہ کہندا صرف تیرا ہی سہارا ایک اللہ سونیا سہارے دین والا کون ہے سارے نال بڑا سہارا کون ہے صرف تیرا ہی سہارا ایک اللہ سونیا ویکھاں وی حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا او ویکھاں وی حرم دا نظارہ سانو اللہ سونیا تیرے چلے اسی چھڑ کے سارے جگ نو سانو رب نے بلایا اسی چلے حج نو او لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے اللہ دی قسم ہے جدوں بندہ کفن کسے نو پہنایا جاندا ہے او جڑا بڑا بڑا چودھری تے بڑا بڑا سردار جاگیردار ہے جدوں کفن پہناندے نے کہندے نے اوے میت دا موٹا تے سیدھا کرو میت دی لت سیدھی کرو ہائے ہائے میں قربان جاواں اوتھے بھی بندے دی ایہی کیفیت ہوندی ہے او لباس قبر والا اج اسی پا کے آئے او سارے دنیا دے فکر مکا کے آئے او سارے دنیا دے فکر مکا کے آئے او ختم کر کے آئے اپنی سچ دھج نو سانو رب نے بلایا اسی چلے عمرے حج نو کہندا اسی حاضر اج اللہ سونیا آج نا ساڈا گروپ جا رہے 31 تاریخ نو تقریباً ماشاءاللہ 2 دنوں دے اندر 44 تو 45 لوگ ہیں آج انہوں نے ٹریننگ دیتی کئی بیچارے جڑے پہلی باری چلے سن انہوں نے دل دی کیفیت ہی کچھ اور ہوندی جی اتنے پیسے نال نہیں جایا جاتا اتنے مقدرہ نال جایا جاتا میں نے ایک واقعہ سنایا 4-5 جمعے ہو گئے نے گجرا بارے دے اندر ساڈے ایک بڑے اچھے دوست انہوں نے کہا کہ انہوں کا ذکر نہیں کرنا انہوں نے کہا کہ میری بیٹی 5ویں کلاس کے اندر پڑھتی سی ایک دن مینوں کہندی ہے کہ ابو جی میں عمرے تے جانا ہے کیڑی کلاس میں پڑھتی 5ویں بالکل چھوٹی جی بچی ہے تربیت ہے نا والدین دی کہندی میں عمرے تے جانا تے باپ بڑا غریب سی کہندا ہے بیٹا پیسے کوئی نہیں دل تے میرا بھی بڑا کردا کہ میں اپنی بیٹی نوں نال لے کے جاواں اللہ جڑے بیٹیاں دی وجہ تو پریشان انہاں دی پریشانیاں دور کر آمین کیڑا بدبخت وہ انسان جڑے 7 دن دی بیٹی نوں 5 فائر مارے اس ظالم نے اس درندے نے اللہ نے دنیا تے عبرت کا نشان بنا دیا اللہ اس بیٹی کی والدہ کو اللہ صبر کرنے دی اللہ توفیق عطا فرما اور یہ بچی نا بڑا جب بچے کو گھڑا جا کر لیندے بچی نوں کی پتہ معاملات کیویں چلدے ہیں وہ بچی نا پیسے جوڑ دی رہی اپنی پاکٹ منی جڑا خرچہ ملدا وہ جوڑ دی رہی عید تے جڑے پیسے ملنے وہ جوڑ لینے بندہ نانکیاں تے دادیاں تے جاندا ہے وہ پیسے ملے وہ جوڑ لینے 20 سال وہ بچی پیسے جوڑ دی رہی کتنے سال 20 سال تے جوان ہو گئی بہت بڑی رقم جوڑ کے نا اپنی ماں نوں کہندی ہے ابو نوں کہو میں پیسے جوڑنا میں تو عمرے تے چلی ساڈے بچے پیسے جوڑ کے موبائل لیندے نے ٹچ ہن راستے میں پتہ ہے نا کہ اسی نہیں کرنے وہ بچی نے پیسے جوڑے کتنے جان واسطے عمرے تے جان واسطے اللہ تعالی اینا سارے مولا لے لے آمین تیرے کے کوئی مشکل نہیں تو تے بڑا مسبب الاسباب ہے تے ایسے سال ہی لے لے آمین ہمیں ویدے جتھوں مرضی لو آنے میرے کو نام ہون پر انہوں اللہ لے جا آمین 20 سال وہ پیسے جوڑ دی رہی تے جدو کیا نا تے باپ دی اکھاں جو نا خوشی تے نال آنسو نکل رہے میری بیٹی نے اتنی دیر پیسے جوڑے سال لاؤ ذرا 20 سال تے کمیٹی پائی ہوتے سال بعد نہ نکلے تو بندے جا کے گھر کو گھیرا پار دے ہر میری کیوں نہیں نکلتی 20 سال نے پیسے جوڑے کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو لے کر جمعہ پڑھن واسطے چلا گیا گجرالے مسجد کے اندر کہتے ہیں بیبیاں وال چلے گی میں بندیاں وال چلا گیا تے جنوبی پنجاب کے اندر سیلاب آیا سی کہتے ہیں مولوی صاحب نے اعلان کیا کہ فنڈ شہید ہے وہ بیچارے بڑے غریب نے مسلمان ڈوب گیا گھر تباہ ہو گیا کہتے ہیں میں گھر آیا تو بچی سارے پیسے جا کے میرے اگے رکھ کے کہندی ہے ابو جی
ਆ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਫੜੋ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਫੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਤੂੰ ਜੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਸਬਬ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਇਹ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਸੀਤਾਂ ਪਰਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਘਰ ਦੀ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਕਿਧਰੋਂ ਜਾਏਗੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਾ ਮੱਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੱਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਅੱਜ ਮੱਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਵਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਮਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੀ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਖਲਾਸ ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹ 85-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਣਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਗਿਣਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜੋੜਦੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕੀ ਐ ਮੈਂ ਅੰਡੇ ਵੇਚ ਮੁਰਗੀਆਂ ਵੇਚ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੇਚ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅਦਾ ਕਿੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜਸਰਾਣੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਲਾ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਰੰਦਰ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਰੇ ਯਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਾਹ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਾਹ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਰੱਬ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਅਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਠਾ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਘਰ ਸੋਹਣਿਆ ਤੇ ਹਮਦ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਹ ਰਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹੋਈ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਲੈ ਜਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਆਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਤੇ ਪੜਿਆ ਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाहि ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਹਰਮ ਦੇ ਚੁਬਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਤਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤਵਾਫ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਰਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਤਲੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਤਵਾਫ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3-4 ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਖਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵਾਫ ਦੇ ਧਰਨੇ ਲਾਈਏ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁੱਕਣਾ ਕੋਈ ਚਲੋ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ 2 ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ 2 ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਧਰ ਧਰਨੇ ਲਾਜ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ 4 ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ
میں نے جانے شکل ہے میں کہا یہ پورا کرو نہیں تو تمہیں اتنے بکرا دلا میں پاکستان جا کے دے لا کے بکرا کسی کو پورا نہیں ہوتا وہ بھائی بڑے اوکھے سوکھے انہوں کو چکر پورے کرائے یعنی سارے نوجوان بھی اتنے جا کے بڑے شور ہو جاتے ہیں کئی سوا فروا سے دوڑتے ہیں وہ چمڑے کے موزے پا لیتے ہیں میں کہ بندے نے بھی یار تو موزے پائے نے اور تیرے پیروں میں درد ہوئے گی تو مزہ آئے گا نا جی تینوں تکلیف بھی کوئی نہ ہے تینوں پتہ ہی نہ ہوئے کہ میرے نال کی بنے میرے کو پتہ کو پریشانی نہ آئے کوئی مشکل نہ آئے تے کیویں پھر جناب اگر اللہ کو اتنا چاہنا ہے پھر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا پھر پچھلی رات اٹھ کے جناب اپنی نیند قربان کرنی پڑے گی جدوں نینداں قربان کرے گا وقت دے گا اللہ فرماندے نے وا تو عز من تشاء و تذل من تشاء بیاد کل خیر انک علی کل شیء قدیر آنا رب اگر عزت عطا کرے کوئی انہوں جناب شریف نہیں ہو کر سکتا دو عمل دسے پہلا عمل کے قرآن پڑھنا ہے دوسرا عمل پچھلی رات ہو کے اپنے رب دے نال تعلق جوڑنا ہے تیسرا عمل اور یار اپنے گناہاں دی معافیاں منگیا کر اپنے گناہاں دی استغفار کریا کر اپنے گناہاں دی گٹھڑیاں کھولیا کر رب نو منایا کر رب نال صلح کر لے رب نال جدوں صلح کر لے گا اللہ تیرے نال جنت دا سودا کر لے گا جیڑا بندہ اپنے گناہاں نو یاد کر کر کے روندا ہے اے نہ سوچیا کر میرے گناہ بڑے نے میرا رب تے بڑا غفور رحیم ہے میرا رب تے علی کل شیء قدیر ہے میرا رب تے فاعل لما یرید ہے میرا رب تے علیم بذات الصدور ہے تیرا کام رونا ہے تیرا کام معافیاں منگنا ہے اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندے میں تیرے صرف گناہ ہی معاف نہیں کراں گا بلکہ تیرے گناہاں کو معاف کر کے میں نیکیاں بنا دیاں گا جویں کوئی چور سن ڈاکو وہ چوری کرن واسطے ٹر گئے تے اجے جتھے ڈاکا مارنا اجے نیرا نہیں ہویا اوتھے بہ گئے ویلے بہ گئے کھڑا کھڑا کھیڈن لگ پے ہون گے ویلے موبائل تے ہے کوئی جیڑا وہ چلاون لگ پیا تے جیڑا سی نا انہاں دا سردار او دا نام کی سی عبداللہ کی نام سی عبداللہ کیڑا سونا نام ہے تے کام ویکھو اللہ سانو اپنے نام دی لاج رکھن دی توفیق عطا فرمائے نام سونا ہے نا تے کام بھی سونے ہی جاندے نے تے نام بڑا سونا ہے تو ہے زمانے دا گندا لوگ پھر کہندے نے یار انہیں تے اپنے نام نو بھی جڑا نا لیگ لائی اللہ سانو سارے نو نیک کر دے وہ عبداللہ جڑا ہے نا وہ کی ویندا ہے کہ ایک درخت تے نا سامنے ایک کوا یا کوئی پرندہ کوئی چیل آندی ہے اپنے منہ دے اندر کوئی چیز لے کے وہ اوپر رکھتا ہے پھر اڑ جاتا ہے بار بار آ رہے ہیں کوئی چیز لے جو روٹی کا ٹکڑا یا کوئی چیز وہ عبداللہ نے بڑا پریشان ہویا بڑا اوکھا ہو کے درخت اتنے چڑھیا ہے آئے کی ویندا ہے انا ساپے تے وہ کوا وہ دے منہ دے اندر لیا کے وہ دی روزی رکھ لے اس انے سپ نو درختاں تے روزیاں دین والا کون ہے اللہ نے ساڈے ہاتھ بھی نے ساڈے پیر نے اسیاں نے جے سو نہ چکی تے کام نہیں چلنا بے ایمانی نہ کیتی دھوکا نہ کیتا فراڈ نہ کیتا تے حالات بڑے خراب نے مہنگائی بڑی آ گئی ہے تبدیلی آ گئی ہے گھبرانا نہیں یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے ہائے ہائے انہیں دیکھا یار اسی چنگے بھلے ہٹے کٹے اسی چوری کرنے چلے ہیں اے جناب انے سپ نو اللہ روزی دے سکدا ہے اوے عبداللہ تینوں کیوں نہیں دے سکدا تھلے اترے اپنے ساتھیاں کو کہنا لو جی اپنی اج تو بعد توبہ جی میں تے اپنے رب نال کر رہی صلح آپاں تے چوری کرنی کوئی نہیں وہ سارے کہتے ہیں سونے سردار تے تو ہی ہے صدقہ جاریہ تے تیرا ہی اسی سارے جے تیری توبہ ہے نا تے ساڈی بھی اج تو بعد توبہ ہے اسی بھی بس اج تو بعد ختم انہاں کہا اچھا یہ کرو یار پھر جڑے بوسکی تے کرڑی نے مسعود پایا نا چوری تے یہ بھی لائیے انہاں کہا یار نیرا ہو لین دے نیرا ہویا جناب ننگے بدن چل پے جنگل دے وچوں جا رہے ہیں صلح کدے نال کیتی ہے تے جدوں پھر بندہ رب نال صلح کر لے نا کائنات دی قسم ہے کائنات رب دی قسم ہے ساری دنیا اللہ دی تابع دار بنا دیندا اللہ انہوں عزتاں عطا کردا ایک باری پکی توبہ ہوئے صحیح یہ ہن جا رہے ہیں تے اگوں نا ایک بی بی جنگل دے اندر
ہائے ہائے تے حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا ترجمہ کیتا کہ نے کھڑک پیراں دا سنیا کھڑک پیراں دا سنیا مائی نے آکھ سنایا وے آمن والیو تواڈے وچ عبداللہ ہے کوئی آیا وہ کہندی وی آਉਣ والے پیراں دی آواز سن کے ہنیرا سی کھڑک سنیا تے کہندی وی تواڈے وچ کوئی عبداللہ ہے وے وہ پریشان ہو گیا کہ یہ ساڈا نام اینوں کنے دس دتا ہے کھڑک پیراں دا سنیا مائی نے آکھ سنایا وے آمن والیو تواڈے وچ عبداللہ ہے کوئی آیا کیا عبداللہ کس دسیا تینوں میرا نام ہے او مائی مائی کیا جس رب سچے نر تو کر لئیے صلح صفائی انہیں کہا مائیت تینوں نہ کہنے دسا انہیں کہا جس رب نے صلح کی تھی تے آ جاؤ میں بڑے سونے لاچے تے چٹے سوٹ تواڈے واسطے سوا کے رکھے نے تے تواڈے کھانے دا بھی انتظام کیتا ہے تے عبداللہ کہندا ہے ماں اسی ننگے ہاں ماں کہندی تسی ننگے جے تے میری اکھاں ہی کوئی نہیں میں نبینی ہاں وہ عبداللہ دا ایمان اور مضبوط ہو گیا اوتھے انا صف تے سجاکھا کھان روزی کھان والا انا ہے تے لیان والا سجاکھا ہے تے کھان والے سجاکھے نے تے روٹیاں پکاون والی انی من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا تعلق جوڑ لیندا ہے جیڑا بندہ اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لیندا ہے اللہ اس بندے نو عزت عطا کر دیندا ہے اللہ اس بندے نو ہمیشہ عزت دے نال نوازے نے آئیے آخری بات کر کے اپنی بات مکانا چاہنا جیڑا بندہ چاہتا ہے کائنات دے اندر عزت مل جائے کائنات دے اندر مقام مل جائے انہوں چاہیے موت نو یاد رکھیا کرے جدو موت یاد ہوئے گی پھر نمازاں چھڑے گا وہ لوگ گے نمازاں چھڑے گا جدو موت یاد ہوئے گی جھوٹ بولے گا جدو موت یاد ہوئے گی کسی کا مال کھائے گا جدو موت یاد ہوئے گی کسی دیا زمیناں تے قبضہ نہیں کرے گا ایویں کو نا پچھلے دنوں دے اندر آرام رات بہت ہویا جب نالے تو کنیاں بڑیاں جائیداداں کتنے مربے روب تے دبدبا تے ٹیکا کدھر گئی سب کچھ ہائے ہائے سب کچھ ختم ہو گیا یہ سارے دا ختم ہو جانا ہے ایک دن میرا تے تیرا ٹیکا بھی ختم ہو جانا ہے جیڑا بندہ موت نو یاد رکھدا ہے وہ ملنا تے ہوئی ہے اوے جو کچھ لکھے آئے اوے وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا جو کچھ لکھے آئے ہیں وچ نصیب ساڈے اوہی تو لینا اوہی میں لینا تیریاں میریاں آکڑاں کس کارن تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا جو کچھ گزرنی ہے اپنی جان ہوتے جو بھی کرنے آپ ہی بھرنے سب کچھ جو کچھ گزرنی ہے اپنی جان ہوتے اوہی تو سینا اوہی میں سینا سزا آیا دے بک نہیں مار ٹرنا مسجد سپیکر کے اندر اعلان ہوتا ہے آ جاؤ یہ سجن بھی آ جاؤ اور یہ جناب یار یہ دشمن سارے آج آ جاؤ آج آ کے نا چہرہ دیکھ لو آج تو بعد نا چہرہ نظر نیچے ہونا ہے کبھی قبرستان اندر جایا کر ویکھیا کر اللہ دی قسمیں میں ویکھیا جڑے زیادہ کوڑے سجن نے قبر تے مٹی بھی وہی زیادہ پاؤندے نے بھر بھر کے ڈبے پاؤندے نے اوے سدا آیا تے اوے بک نہیں مار ٹرنا نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا تیرا میرا مسافرہ کی جھگڑا تیرا میرا مسافرہ
بیٹے دے جناب ارد بیٹھے نے, بیٹیاں بیٹھیاں نے, بھائی بیٹھے نے, ماں بیٹھی ہے. ماں کر کے پیشانی تے بوسا دیندی ہے کہ میرے پترا چھڑ کے نہ جاویں, میرے پترا چھڑ کے نہ جائیں. بہن کہ میرے ویرا چھڑ کے نہ جاویں, ماں کہندی ہے نہ جاویں. بھائی کہندے نے ساڑیے پاں پن کے نہ جائیں, پاں پل جانی ہے. ہائے ہائے میں قربان جاواں. اللہ نے پاپ دی عظمتاں بھی وکھریاں رکھیاں نے, ماں دی عظمتاں بھی وکھریاں رکھیاں نے. اللہ نے کائنات تے جیسا بے بھائی کوئی نہیں بنایا. ہائے اللہ میں قربان جاواں جدوں زندگی دے آخری گھڑیاں تے زندگی دے آخری ساہ ہوندے نے. ہائے ہائے میں قربان جاواں آخری ساہ ہوندے نے جدوں آواز ہوئی ہے یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. وہ بندہ بڑا عزت والا ہے جنہوں آخری وقت آواز ہونی ہے اے مطمئن روح نکل کی طرف تے چل کی طرف, اللہ دی طرف. چل میری جنت اگر داخل ہو جا, میں تیرے تے راضی ہاں, تو میرے تے راضی ہے. جا رحمان دیا جنتاں دے اندر ٹر جا. جیڑا بندہ اج دین واسطے اپنا وقت دے, اللہ دے دین واسطے اپنا پیسہ دے, اللہ دے دین واسطے اپنی جان نچھاور کر دے, اللہ انہوں عزتاں عطا کر دے. کیونکہ عزتاں عطا کرنے والا کون ہے؟ شہادت اگلی چک کے دسو عزت عطا کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. اللہ جنہیں بیٹھے نے سارے عزت والی زندگی عطا کرے. اللہ جنہیں بیٹھے نے یا میری ماما بہنا میرے گھر دے اندر سن رہی ہیں یا میرے دوست جڑے نہیں آئے, اللہ انہاں سارے نو زندگی جڑی رہ گئی وہ بھی عزت والی دیں تے اللہ موت بھی عزت والی عطا کر دے. اللہ انہاں موت بھی عزت والی دے دیں. اللہ جدوں کل قیامت دا دن ہوئے تیرے محبوب دے نال ہوئیے, ہائے ہائے کیسا منظر ہونا ہے جدوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. کیسی عزت ہونی ہے جدوں میرے آقا اگے اگے ہون گے تے جا کے میرے آقا جنت دا دروازہ کھٹکھٹان گے. دیکھن اندروں آواز آئے گی کون ہے دروازے تھے, تے میرے آقا فرمان گے میں محمد تے آمنہ دا چائے جلدی کھولو جنت دروازہ میں امت نال لے آیا. اسی اس محبوب دے نال جنت جانا ہے انشاءاللہ. کہہ دو انشاءاللہ. جس نبی دے بارے رب نے قرآن نے کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا. وہ بڑی عزت والے ہو گے جن میں آقا تیرا جنت میں جان گے. اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا. کاراں جو مکڑی بنا لیندی جالا. جدوں بندہ گارے 100 نوں ویندا ہے آہا بندہ کہندا او گارے جتھے میرے نبی دا یار ابو بکر کندھیاں تے چک کے میرے نبی پاک نوں چڑھ گیا. جو غارے حرا جتھے اما جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دی روٹی لے کے جایا کرتی ہیں غارے حرا تے ایک دن جا رہی ہیں تے جبریل آ گیا آسمان تو آ کے کہتے ہیں اللہ دے محبوب خدیجہ آ رہی ہے روٹی لے کے, اللہ نے انہوں سلام بھیجے. سلام کنے بھیجے ہیں اللہ نے. اتنا جبریل کہتے ہیں سونے میرا بھی سلام کہہ جائے تے نال خدیجہ نو خوشخبری سنا دیا جے کہ پہاڑ تے چڑھن لگے ساہ کھولدا ہے, تھکاوٹ ہوندی ہے. خدیجہ جنت وچ اللہ ایسا محال دے گا نہ ساہ چڑھے گا نہ تھکاوٹ ہوئے گا. اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا, کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا.
پگڑی بنا لئی دی جالا خود رب بن جاندی رکھوالا مل پیائے سزیگ دے ایمان دا کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا زلفاں دیاں قسماں خدایا بکھاوے زلفاں دیاں قسماں خدایا بکھاوے انگلی پیاری جد اٹھ جاوے اور ٹوٹے ہو جاندی چاند آسمان دا کوئی اور نہیں نبی میرے دی شان دا ختم نبوت دا سالار آیا نبی پاک دی ختم نبوت واسطے نے تانوں جان دینی پوے تے دیو گے انشاءاللہ پھر لیا انشاءاللہ یہ ختم نبوت واسطے جان دینی پے تے دیو گے انشاءاللہ تے جے کو 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے دینے پے تے پھر جمعے رات نوں انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال گجرا والے دے اندر بڑی ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے اور انشاءاللہ تم بڑے بڑے جلسے دے گئے ہو گے اتنا مثالی اور منفرد انشاءاللہ پروگرام ہوئے گا اللہ دے فضل و کرم دے نال تسی کہو گے کہ اسی آئے ہیں سانو کچھ ملے ہے بندے دا کام کوشش کرنا ہے نتیجہ کدھر کرنا ہے انہیں کہا سی نا میرا کام ہے پانی لیا کے چیخا تے پاؤنا تے چیخا نو بجھانا نہ بجھانا کدے اختیار وچ اللہ دے اختیار وچ انہیں کہا اٹی لہر کے یوسف نہیں ہو کدی لبنا انہیں کہا نہ لبے اور یوسف دے خریداراں چ نمبر تے آئے گا نا انہیں ماں نے بچہ چکے آ کے کہندی سونیا میدان جنگ تے جانا ہے اے میرے پتر نو لے جاؤ جو دشمن دا تیر آوے تے میرے پتر نو سامنے کر دیا جے میرے آقا نے فرمایا بی اینو کھڑاواں گے دشمن دا مقابلہ کران گے کہندی ہے سونے اے تو علاوہ اور شے ہی کوئی نہیں تہاڈی ختم نبوت واسطے میرا بیٹا بھی قربان ہے میرا سب کچھ تن من دھن قربان ہے انشاءاللہ گڈی دا پروگرام گڈی دے پیسے انشاءاللہ اسی دیاں گے تہاڈے کول کوئی شے نہیں لینی نال چاول بھی ہون گے گڈی دے وچ انشاءاللہ ظاہر گل نہیں ضروری ہے نا خریدی دور جانا ہے اصل دی نماز پڑھ کے جانا ہے تے آپاں ختم نبوت واسطے جانا ہے کدے واسطے جانا ہے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا نہ تے اسی عمران خان واسطے جانا ہے نہ نواز شریف واسطے جانا ہے صرف جانا ہے تے اپنے نبی دی ختم نبوت واسطے جانا تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے تے کہیے سونیا ربا اسی بھی ختم نبوت دا طریقہ پایا سی اسی بھی آئے سن تے انشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے جان گے مسجد وچ بیٹھے جھوٹ نہیں بولنا جاؤ گے انشاءاللہ عصر دی نماز پڑھ کے بھائی عرفان یا دوسرے سارے دوست انشاءاللہ سے گڈی پہنچ جائے گی اللہ دے فضل و کرم دے نال انشاءاللہ جانا ہے انشاءاللہ ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت جی کیا جو ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت ختم نبوت کا مسئلہ ہے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت زندہ باد اس سچے عقیدے کی خاطر مل کر سارے ساتھ چلے اس سچے عقیدے کی خاطر سب مل کر سارے ہاتھ لگے جذبات لگے اوقات لگے پہرے اس پر دن رات لگے یہ اہل حدیث کی جمعیت یہ اہل حدیث کی جمعیت یوتھ فورس اور عالمی رکھوالے مشن شہیدان کے یہ ختم نبوت عالمی میدان سجانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت زندہ باد رات اٹھا کے ختم نبوت زندہ باد ختم نبوت
نبوت زندہ باد. اس فتنے کی سرکوبی میں, اس فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے. کچھ نام ان پہرے داروں کے, الفاظ سے غور کرنا, کچھ نام ان پہرے داروں کے راتوں کی سیاہی دیتی ہے. وہ دہلوی تھے, وہ بٹالوی تھے, وہ ویر سیال کوٹی تھے, وہ امر سری, وہ روپڑی تھے, وہ کبیر پوری, وہ لکھوی تھے, وہ غزنوی تھے, وہ سلوی تھے, وہ شیخو پوری زی شان گئے, یزدانی کے انسان گئے, یزدانی کے انسان گئے, میرے مسلک کے ارمان گئے, میرے مسلک کے ارمان گئے. تاریخ دہرانا چاہتا ہوں, ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں, تم سب کو ملانا چاہتا ہوں. غدار ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں. ختم نبوت آباد, ختم نبوت زندہ باد. انشاءاللہ جمعرات کو 31 تاریخ کو اللہ کے فضل و کرم سے گجرانوالہ کی سرزمین میں میرے نبی کی ختم نبوت کے پاسبان, میرے نبی کی ختم نبوت کے دیوانے, میرے نبی کی ختم نبوت کے پروانے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ختم نبوت کے پرچم کو لہرائیں گے انشاءاللہ. و کرم سے اللہ آپ سب کو عزت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے میرے اللہ تو دعاواں دے قبول کرنے والے ہیں. اللہ سی تیرے درد منگتے, تیرے درد فقیر, تیرے درد سوالیاں. اے میرے اللہ میرا بیٹا حماد اللہ دا پونوں چھڑ کے چلا گیا ہے. اللہ میرے اس ویر دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے. اللہ میرے اس ویر دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے. اللہ میرا بیٹا رحمان اللہ دی ماں ٹر گئی ہے. اے میرے اللہ جنہ دیا ماں چلے گئی, اللہ میری ماں بھی جدائیاں دے گئی ہے. اللہ جنہ دیا ماں چلے گئی ہیں, اللہ نہ دیا ماں دیا قبر نو جنت دا باغ بنا دے. اے میرے اللہ تو دعاواں دے سن والا ہے. اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے. اللہ تو اپنی رحمت دا واسطہ دے. اللہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, بڑے اچھے سارے دوست ہیں. اللہ میرے بزرگ اشرف ربانی صاحب بڑا پیار کرتے ہیں, گانے جاندے ملن تو بغیر نہ آندے. اللہ جے قبر دے اندر ٹر گئے نے, اللہ اس بزرگ دی قبر نو اللہ جنت دا باغیچہ بنا دے. اے میرے اللہ چاچا حسین چلا گیا, ٹھٹھے ڈاراں دے پائی مقبول اللہ دا بھائی ٹر گیا. اللہ تو دعاواں دے سن والے ہیں. اللہ کوئی ذہن دے اندر ہے نہیں, کوئی نہیں ہے. اللہ میرے سے پنڈ دے جنے چلے گئے نے, اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دا باغ بنا دے. اے میرے اللہ تو دعاواں دے سن والے ہیں. اللہ تیرے در تے منگتے ہیں, تیرے در تے فقیر ہیں, تیرے در تے سوالیاں. اللہ تو عزتاں دین والا ہے. اللہ تیری رحمت دا واسطہ اللہ سانو عزتاں والی زندگی نصیب فرما. اے میرے اللہ سانو عزتاں والی زندگی نصیب فرما دے. اے میرے اللہ رمضان دا مہینہ آن والا ہے. اللہ پتہ نہیں ویکھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا, کہ پچھلے رمضان اندر ہے سن پر اج نظر نہیں آ رہا ہے. اللہ پتہ نہیں اسی بھی توڑ جانا ہے. ہو سکتا ہے اللہ اج دی ملاقات آخری ہوئے, پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا, بلکہ پتہ نہیں اندر والا سا بھی باہر آنا ہے کہ نہیں آنا. اے عرشاں والے تو دعاواں دے سن والے. اللہ جدوں موت آئے تے اللہ آخری ویلے کلمہ نصیب فرما. اے میرے اللہ جڑے پریشان نے, اللہ دی پریشانیاں دور فرما. اللہ اچھی آمین کہہ دیو. اے میرے اللہ جڑے پریشان نے, اللہ دی پریشانیاں دور فرما. اللہ جڑے غم زدہ نے, اللہ دے غم دور فرما. اللہ جڑے مصیبتاں دے اندر نے, اللہ دی مصیبتاں دور فرما. اللہ جڑے مقروض نے, اللہ دے قرضے دور فرما. اللہ جڑے بے روزگار نے, اللہ انہاں نوں اچھا روزگار نصیب فرما. اے میرے اللہ
نصیب فرما اے میرے اللہ میرے ابو جان نو چوٹ لگ گئی اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی اللہ لمبی زندگی عطا فرما اللہ سارے دے جنہاں دے والد زندہ نے اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے اللہ تو دعاواں دے سن والا ہے اللہ جڑے بیٹیاں دی وجہ تو پریشان نے اللہ انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ جنہاں دیاں بیٹیاں اپنے سسرال دے تیرے اپنے گھراں دے اندر اللہ انہاں نو سکھ اللہ نصیب فرما اے میرے اللہ جڑے بے اولاد نے اللہ انہاں نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں اللہ انہاں دیاں اولاداں نو نیک بنا اے میرے اللہ نوجوان نے بچے نے بوڑھے نے اللہ جنہاں دے چٹے وال وے کے ہاتھ خالی نہیں ہو موڑدا اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ تیرے خوبصورت چہرے دا واسطہ ہی اللہ سانو سارے نو پکا تے سچا نمازی بنا اللہ انہاں نوجواناں نو پکا نمازی بنا دے اللہ ساریاں اولاداں نو قرآن دا حافظ بنا دے اللہ ساریاں اولاداں نو ماپیاں واسطے صدقہ جاریہ بنا دے اے میرے اللہ ساڑے گھراں دے تے اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما اے میرے اللہ اس مسجد دیاں رونقاں دے اندر تے دنیا تے راجونیاں ترقیاں نصیب فرما اللہ اس مسجد کو بنان والے بابا جی محبت خان ہے اللہ دنیا تو چلے گئے ہیں اللہ انہوں نے جنت دا باغ بنایا ہے اللہ تو انہاں دی قبر کو جنت دا باغ بنا دے اے میرے اللہ جی جڑے بیمار نے اللہ انہوں نے شفا نصیب فرما اللہ دنیا دے دواخانے بڑے نے شفا خانہ تیرے کولے اللہ جڑے بیمار نے اللہ انہوں نے صحت کامل عطا فرما اے میرے اللہ کسے دا محتاج نہ کری اللہ ہسپتالاں دے بیڈاں تے بڑی اوکھی جام نکلدی ہو اللہ جدوں وینٹیلیٹر تے بندہ لیٹیا ہوندا ہے ماں کہندی ہے پتر ایک باری بول تے صحیح نہ بیٹا کہندا ہے ابو جی اپی جی ایک باری بول تے صحیح نہ اینو نالیاں لگیاں نے جڑا اپنے جسم تے ککھ نہیں سی پین دیندا اج وینٹیلیٹر تے لیٹیا ہے اللہ زندگی تے موت دی کشمکش دے اندر اللہ جڑے ہسپتالاں دے اندر نے اللہ انہاں صحت کامل عطا فرما اللہ جتنے بھی مسجد وچ آئے نے اللہ اس مسجد وچ جتنے بھی آئے نے اللہ جی ایتھے مل کے بیٹھے اللہ جنت اندر بیٹھا نصیب فرما اللہ جس میرے بیٹے نے پروگرام کروایا اللہ قرآن و سننا مومن دے اللہ نوجوان میں اللہ اینا نوجواناں دے کولوں اللہ تو دین دے کام لے رہے ہیں اللہ تیری رحمت دا واسطہ ہی اللہ اینا نوجواناں نو اللہ صحابہ دے نقشے قدم دے اندر چلنے دی توفیق عطا فرما اللہ یوتھ فوز دے جوان نے اللہ جماعت دے بزرگ نے اللہ انہاں سارے دے کولوں اللہ کتاب و سنت دا کام لے اللہ ختم نبوت واسطے تیرے پروانے نکلے نے اللہ جمعرات ہو جانا جنہاں میرے دوستاں نے وعدہ کیتے ہیں اللہ اثر دے وقت جانا ہے تیرے گھر دے اندر بیٹھ کے وعدہ کیتے ہیں اللہ سامنے اس وعدے کو پورا کرنے دی توفیق عطا فرما اللہ سی بڑے خوش قسمت ہوں گے تیرے نبی واسطے تے صحابہ نے جاناں دے دتیاں اللہ تیرے نبی دی ختم نبوت واسطے اللہ ایک رات بھی نہیں دے سکتے اسی کیڑے مسلمان اللہ جڑے ختم نبوت دے ڈاکو نے اللہ انہاں نوں تباہ و برباد فرما اللہ میرے ملک دے حال تے رحم فرما اونچی آمین کہو اللہ میرے ملک دے حال تے رحم فرما دے اللہ میرے ملک دے اندر اسلام دا بول بالا فرما اللہ تو پانی اسلام آباد وال جا رہی نے اللہ میرے ملک نو اللہ نقصان تے تصادم تو اللہ محفوظ فرما اللہ عزتاں میرے ملک دیاں محفوظ فرما اللہ جو میرے ملک واسطے بہتر ہے اللہ نو پایا تکمیل تک پہنچا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین